حضرت عباس کا پورا وجود امام کے لیے تھا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا درود بھیج دیں. بی بی شب عاشورہ کہتی میں نے مختلف خیموں کو دیکھا تو میں نے ایک خیمے میں دیکھا کہ عباس نے اپنے بھائیوں کو جمع کیا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ حضرت ام المؤمنین کے سارے بیٹے جو ہیں وہ کربلا میں امام حسین پر شہید ہو گئے. عباس نے اپنے باقی تینوں بھائیوں کو جمع کیا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ کل تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے. کہا جو آپ کا ارادہ ہے وہی ہمارا ارادہ ہے. کہا دیکھو دیر نہ کرنا فاطمہ کے لال کے اوپر قربانی دینے. ان کو پیدا اس لیے کیا گیا تھا کہ یہ فاطمہ کی اولاد پہ قربان ہو جائیں. یہ درس ہے. میں اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو کیا اس طرح آمادہ کر رہا ہوں کہ اس یوسف زہرا پر قربان کروں. امام زمانہ یوسف زہرا ہے. کتنا میں اپنے آپ کو صبح شام تیار کر رہا ہوں جہاں حضرت عباس نے اپنے آپ کو تیار کیا. اپنے آنکھوں کے سامنے حضرت عباس نے اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھا اور بار بار اجازت مانگتے رہے کہ مولا مجھے بھی اجازت دے. مگر بھائی کا بھائی سے جدا ہونا بڑا سخت تھا. ہاں عزیزان محترم حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے مگر حسین کے پاس عباس جیسا بھائی تھا. وہ کہ جو آج تک دروازہ ہے امام حسین تک پہنچنے کا. آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی آیت اللہ قاضی ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین واسع رحمت ہے. رحمت ساری امام حسین سے ہے لیکن اس واسع رحمت کا دروازہ ابو الفضل العباس کہ تم اس در پہ آؤ گے تو حسین تک جا پاؤ گے. دروازہ ہے. جھکا ہوا ہے آج بھی حرم حسین کے حرم کی طرف. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب پہلے زیارت پر جاؤ تو کہاں جاؤ؟ پہلے قاضی عباس کی زیارت کرو. اجازت لو. ادب کا تقاضا ہے. استاد فاطمی نے کہتے ہیں بعض لوگ بڑی بے ادبی کرتے ہیں. میں نہیں آؤں گا آئندہ مولا میری یہ بات قبول نہیں ہے. کیا وہ بہتر جانتے ہیں تمہارے لیے بہتر کیا ہے؟ مولا میں تو یہ کیا مولا میں نے وہ کیا. نہیں عزیزان محترم جس عباس نے اپنے امام کے آگے آج تک آنکھیں نہ بلند کی ہوں اس کے حرم پر آنکھیں جھکا کے جانا چاہیے. دلوں کو جھکا کے جانا چاہیے. عطا عباس ہی کے پاس ہے. عباس نے اپنے 2 بازو تو دیے کربلا میں لیکن ساری قدرتوں کو سمیٹ لیا اپنے. اب آپ جائیں مانگے. ایک خادم کہ جو کہتے ہیں کہ 12 نسلوں سے ہم حضرت عباس کے حرم کے خادم ہیں. عباس آل شیخ کشوان کہتے ہیں جوتے رکھنے والے جو جوتے رکھتے تھے نا. 400 سال سے زیادہ ان کے خاندان نے حضرت عباس کی حرم کی خدمت کی. چابی ہمیشہ سرداب کی ان کے پاس رہتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا. آج بھی جمعے کا دن ہے اتفاق سے. جمعے کا دن تھا. رات ہو چکی تھی. میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا تو دیکھا کہ ایک عرب آیا اور اس نے کوئی ہاتھ میں کچھ چیز لپیٹی ہوئی تھی اور جب ہٹایا تو دیکھا کہ کوئی ایسا لگتا تھا گوشت کا ٹکڑا ہی ہے بس. اور کہا عباس میں نے تو آپ سے اولاد مانگی تھی. یہ کیا دیا جو نہ ہل سکتا ہے نہ بول سکتا ہے. 7 سال سے میں اسے سنبھال رہا ہوں. اب میری بس ہو چکی ہے. یہ کہہ کر اس نے اس بچے کو جو کہ گوشت کا ٹکڑا ہی تھا زری کی طرف پھینکا اور فوراً باہر نکل گیا. اور زری سے وہ بچہ جب ٹکرایا تو کہتے ہیں اتنی آواز آئی کہ باہر ایوانوں تک آواز آئی. دوڑتا وہ شخص کہتا ہے کہ میں گیا کہ کہیں بچے کو لگ نہ گئی ہو. میں نے کہا تھا عجیب شخص ہے اس طرح اولاد کو اپنی پھینک کر چلا گیا. میں نے بچے کو اٹھایا اپنے آغوش میں اٹھایا اپنی آبا کبا کے اندر اس کو لیا اس کو بٹھایا. کہتا ہے 12:30 بجے یہ واقعہ ہوا. 1 بجے بچے کو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو. پھر میں نے دیکھا اس کے ہاتھوں میں حرکت شروع ہو گئی ہے. مجھے وہم سا ہوا لیکن میں نے دیکھا تھوڑی دیر میں اس کے پاؤں میں بھی حرکت شروع ہو گئی ہے. میں نے باقی خداموں کو بلایا تو انہوں نے بھی دیکھا کہ ہاں صحیح ہوا. تھوڑی دیر میں بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. صلی اللہ محمد.
بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا. جب میں نے ماجرا دیکھا، یہ سب کچھ دیکھا، تو وہاں پر منادی کر دی حرم کے اندر. بچے کو ممبر پہ بٹھایا کہ لوگ آؤ دیکھو عباس کا معجزہ دیکھو. کہتے لوگ جوک در جوک آنا شروع. 12 دفعہ کہتے ہیں ہم نے اس بچے کے لباس کو تبدیل کیا. کیوں؟ کیونکہ لوگ آتے تھے تو اس کے بدن کے کپڑے کو لے جاتے تھے تبرک کے لیے. عباس کی شفا تھی. کہتے ہیں پھر ہم نے اس کو ایک سواری میں بٹھا کر کربلا کے شہر میں منادی کی، کہا کہ یہ عباس نے اسے شفا دی ہے. کہتے ہم نے اس بچے سے پوچھا کہ تمہیں جب زری پر تمہارے باپ نے پھینکا تھا تو تمہیں چوٹ نہیں لگی؟ کہتا ہے جیسے ہی میرے باپ نے مجھے زری کی طرف پھینکا تو زری سے 2 ہاتھ نکلے، انہوں نے مجھے آغوش میں لیا اور میرے پاؤں سے میرے ہاتھ اور پھر میرے سر تک پھیر کر چلے گئے. عزیزان، یہ عباس کے سر، کاش میرے سر پہ بھی آج یہ ہاتھ کہ جو اسلام کی خاطر قربان کیے، یہ ہاتھ میرے سینوں کے اندر بھی نور کو بخشیں. یہی ہاتھ اٹھیں خدا کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں. عزیزان محترم، حضرت عباس نے اپنے بازوؤں کو اسلام کی خاطر دیا، امام کی خاطر. میں آج 24 گھنٹے میں اپنے اس ہاتھ سے اسلام کے لیے کیا کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. حضرت عباس کے بازوؤں پر میں اتنا گریا کرتا ہوں، میں نے اپنے ان بازوؤں کو وقت کے امام کے لیے کتنا صرف کیا ہوا ہے، کتنا حلال لے رہا ہوں، کتنا دے رہا ہوں، کتنا کسی کے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوں کہ نہیں پھیرتا. اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہوں. عزیزان، اپنے بچے کے سر پہ ہی ہاتھ پھیر لوں. روایات میں 12 دفعہ اپنے بچے کا بوسہ لیا کرو تاکہ اس کے اندر فیصلے کی صلاحیتیں بلند ہوں، اس کو اطمینان اور سکون ملے. ایک درس بس، پوری مجلس یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے عزیزان موت، کہ حضرت عباس نے بازو اسلام کے لیے. میں آج سے یہاں اٹھنے کے بعد اپنے ان ہاتھوں کو کتنا اسلام کے لیے دے رہا ہوں. بس ایک ہی بات، کچھ نہیں. کوئی تقاضا ان کا ہے بھی نہیں، اور ہم دیں بھی کیا، ہم تو ویسے ہی اتنے ضعیف ہیں. یہ تو ان کی نگاہ کرم ہے کہ جنہوں نے ہم جیسے خاک نشینوں کو ہواؤں میں بلند کیا ہوا ہے. عزیزان محترم، چند شعر، اس کے بعد ماشاءاللہ یہاں شاعر موجود ہیں ماشاءاللہ، وہ بہتر آواز میں پڑھیں گے. میری تو اردو بھی بہت اچھی نہیں ہے، تو بہرحال یہ ہمارے دوست عالم دین ہیں، ان کا کلام ہے کہ بے نوا ہے تعلق کیا بتلائیں کیا عباس ہے. بے نوا ہے نطق، سوری معذرت کیونکہ نگاہ بھی کمزور ہو چکی ہے، بڑھاپے کی نشانی ہے. بے نوا ہے نطق یعنی زبان نہیں بتا سکتی. بے نوا ہے نطق کیا بتلائیں کیا عباس ہیں. مدعائے حیدر کا زہرا کی دعا عباس ہیں. نازش دل بندے پیغمبر وقار ہاشمی، غفلت عمران غرور عظمت عمران غرور لافتہ عباس ہیں. پیکر صبر و رضا تجسیم عشق سرمدی، محرم سر نہاں حق کے آشنا عباس ہیں. وارث شمشیر حیدر واقف رمز جہاد، صف شکن غازی قتیل کربلا عباس ہیں. گلشن عشق و ولا کی نکھت جان آفرین، آبروئے مشہد ملک وفا عباس ہیں. مانع باب الحوائج کاشف کرب و علم، کشتہ شمشیر اسیاں کی دوا عباس ہیں. اور یہاں میں آپ کو ایک باب الحوائج کی ایک تسبیح بھی دیتا چلا جاؤں. ہمارے استاد نے بھی، آغا تحریری نے، کہ جب انسان بہت مشکل میں ہو اور حضرت عباس سے توسل اگر آپ نے کرنا ہے تو 132 دفعہ یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، اس کو پڑھیے. انشاءاللہ زندگی کی مشکلات جو ہیں وہ باب الحوائج جانے اور آپ کی مشکلات کو انشاءاللہ مولا حل کریں. اور جب یہاں سے آج اٹھیں تو انشاءاللہ مولا ہماری ساری مشکلات حل کریں. ابتدائے الطاف کی اور انتہا
اکرام کی، یوسف خوش رو کے دل کا مدعا عباس ہیں، مشترک قدریں فضائل اور مصائب کی کہوں، مشترک قدریں فضائل اور مصائب کی کہوں، پیاس، صحرا، مشق، پرچم، الکما عباس ہیں۔ ہے شہادت کی تمنا حضرت عباس کو، اور شہادت کی تمنا باخدا عباس ہیں۔ اسرار اہل حرم کا ہیں حسین ابن علی، اور حسین ابن علی کا آسرا عباس ہیں۔ کربلا خون شہیدان وفا کی ہے امین، اور امین رفت کرب و بلا عباس ہیں۔ جس طرح حیدر رہے ہیں بدر سے صفین تک، کربلا کے دشت میں یوں رونما عباس ہے۔ رشک جس پر مہر عالم تاب کو آنے لگے، میرے دل کو دے گئے ایسی ضیا عباس ہیں۔ راز یہ گرداب غم نے کر دیا مجھ پہ عیاں، صورت مولا علی مشکل کشا عباس ہیں۔ تا خدا بن کر نا خدا بن کر مجھے ساحل پر پہنچا کر گیا، نا خدا بن کر مجھے ساحل پر پہنچا کر گیا، میں نے طوفان سے فقط اتنا کہا عباس ہیں۔ راہ سے بھٹک نہیں سکتے اہل دغا، اے خوشا قسمت ہمارے رہنما عباس ہیں۔ اور آخری شعر، شاعر بھی صاحب جعفری ہیں۔ صاحب آشفتہ سر مجنون حق آگاہ کو، مشکل ہے تھوڑا، میرے لیے بھی سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال مشکل شاعری پڑھنی چاہیے۔ صاحب آشفتہ سر مجنون حق آگاہ کو، خوف محشر کا کیا پیے روز جزا عباس ہیں۔ اور ایسی دعا کے ساتھ کہ مولا غازی عباس ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بچائیں، اور جتنی بھی دعائیں ہم لوگ لے کر آئے ہیں پروردگار ان کو قبول کریں۔ میں زیادہ آپ کا وقت دعائیں پڑھ کر بھی نہیں لوں گا، آپ اپنی دلوں میں دعاؤں کو رکھیں، اور ایک ہی دعا کہ جلد سے جلد وقت کے امام کا ظہور ہو، اور ہمیں بھی حضرت عباس کی طرح اپنے وقت کے امام کی اطاعت کی اور حفاظت کی توفیق مل جائے۔ درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔